پریز دی لارڈ، ہاللیلویا۔ خداوند یسوع مسیح کے زندہ، عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ کلام مقدس میں سے آج ہم نجات کے بارے میں سیکھیں گے، جانیں گے کہ بائبل مقدس نجات کے بارے میں کیا تعلیم دیتی ہے اور ہم کیسے نجات پا سکتے ہیں۔ اور تیسری بات آج کے پیغام میں یہ ہوگی کہ نجات پانے کے بعد ہمارا رد عمل یا ہمارا رسپانس یا ہماری زندگی کیسی ہونی چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں، اگر ہم بائبل مقدس کو شروع ہی سے پڑھیں تو خدا نے انسان کو جب بنایا تو اس کو باغ عدن میں رکھا، یعنی اس جگہ پر رکھا جو اس کے لیے بہترین تھی، اور انسان گناہ کرنے کی وجہ سے خدا کی حضوری سے نکل گیا، اور گناہ نے انسان اور خدا کے درمیان جدائی کو پیدا کر دیا۔ اور خدا شروع ہی سے انسان سے محبت اور پیار کرتا تھا۔ ہم یہ جانتے ہیں، بائبل مقدس کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ خدا نے ساری دنیا کو بنایا، اس نے کہا اور ہوتا گیا، لیکن انسان کو اس نے اپنی شبیہ اور صورت پر بنایا، اور خدا انسان سے محبت رکھتا ہے۔ اور نجات بائبل مقدس کے اندر خدا کا انسان کے لیے سب سے بڑا الہی منصوبہ ہے کہ وہ انسان کو بحال کرے اور دوبارہ سے اسے اپنی رفاقت کا حصہ بنائے۔ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ نجات کا جو مطلب تھا وہ اسرائیل کے قریب، لوگوں کے قریب یہ تھا کہ خدا ہمیں ہمارے دشمنوں سے رہائی بخشے، خدا ہماری سراؤنڈنگز میں ہمیشہ امن و امان رکھے، اور خدا ہمیں بحال رکھے، اور خدا ہمیں ہر ایک چیز پرووائڈ کرتا رہے، اور زندگی جو ہے وہ آسانی سے چلتی جائے، اور خدا کی پرستش اور خدا کی شکر گزاری کی جائے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں اولڈ ٹیسٹامنٹ میں بہت دفعہ اسرائیل کے لوگ جب انہوں نے خدا کے ساتھ چلنا ترک کیا، وہ غیر معبودوں کے پیچھے گئے، انہوں نے جو ہے وہ خدا کے راستے کو چھوڑا، تو خدا نے بھی پھر اسرائیل کو چھوڑ دیا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ وہ مختلف لوگوں کے ہاتھوں دکھ اٹھاتے رہے، اور مختلف لوگ، مختلف قومیں، مختلف بادشاہ ان کو جو ہے وہ دکھ دیتے رہے۔ لیکن پھر جب اسرائیل کے لوگ خدا کو پکارتے اور اپنی بری راہوں سے پھرتے اور خدا کے پاس آتے، تو خدا انہیں بحال کرتا، کیونکہ خداوند کا یہ وعدہ ہے، جو تم میری طرف رجوع لاؤ گے تو میں تمہاری طرف رجوع لاؤں گا۔ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں نجات کا جو اسرائیل کے قریب مطلب یہ تھا کہ خدا جو ہے وہ ان کا بادشاہ ہے، اور خدا ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے، محافظت کرتا ہے، دشمنوں سے چھڑاتا ہے، انہیں جو ہے ہر ایک چیز جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے، انہیں قوموں اور امتوں کے درمیان سرفراز کرتا ہے۔ اور گناہ سے خدا کو نفرت ہے، اور اسرائیل کے لوگ گناہ جب ان سے ہو جاتا تو گناہ کے کفارے کے لیے وہ جو ہے قربانیاں کرتے، وہ خطا کی قربانیاں کرتے اور قربانیاں کرتے، کفارہ جو ہے وہ سالانہ دیتے، تاکہ گناہ جو ہے ان پر سے ختم ہو جائے۔ اور بائبل مقدس کے اندر لکھا مبارک ہے وہ جس کی خطائیں ڈانپی گئے اور جس کے گناہوں کو خدا یاد بھی نہیں کرتا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، اور شریعت کے مطابق ہر ایک چیز خون سے پاک کی جاتی ہے، اور خون بہائے بغیر معافی نہیں۔ اس لیے لوگ جب گناہ کرتے
تو کاہن ان کے لیے قربانیاں گزرانتے اور ان کو دھوتے اور پاک اور صاف کرتے، اور پھر دوبارہ سے ان کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا۔ لیکن نیو ٹیسٹامنٹ میں نجات کا مطلب کچھ اور ہے۔ نجات کا مطلب یہ ہے نیو ٹیسٹامنٹ میں کہ خدا آپ کو اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے نجات دیتا ہے اور پھر ابدی زندگی میں شامل کرتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح جب اس دنیا میں آئے تو ان کے نام کا مقصد یہ، جبرائیل فرشتے نے یہ کہا کہ اس کا نام یسوع رکھنا، وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ اور ہم جانتے ہیں کلام مقدس میں یہ بات لکھی ہے کہ یسوع مسیح نے اپنی جان ہمارے لیے فدیہ کے طور پر دی اور ایک کامل قربانی ہمارے لیے ادا کی۔ اور عبرانیوں کا مصنف یہ بات لکھتا ہے کہ وہ ایک ہی بار اپنا خون لے کر کبریا کے ہاں چلا گیا اور ہماری کامل خلاصی کرائی۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنا خون ہمارے لیے دے دیا، کوہ کلوری پر، صلیب پر اس نے اپنا خون بہایا اور ہمارے لیے جو ہے وہ نجات کا بندوبست کیا۔ آج عزیزو، ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے جب اس بات سے واقف ہیں کہ راستہ یسوع مسیح ہے جو آسمان پر ہمیں لے کر جائے گا۔ یسوع مسیح نے کہا دروازہ میں ہوں، میرے وسیلہ کے بغیر کوئی باپ کے پاس جا نہیں سکتا۔ آج انسانوں کو نجات کی ضرورت ہے اور نجات صرف اور صرف یسوع مسیح دے سکتا ہے۔ کلام مقدس کے اندر لکھا ہے جو کوئی خداوند کا نام لے گا وہ نجات پائے گا۔ تو ہمیں آج اگر نجات چاہیے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں سوچنا چاہیے اپنی زندگی کے بارے میں۔ یہ زندگی جو ہمیں زمین پر ملی ہے یہ چند روزہ ہے۔ شاید آپ 60 سال جئیں، 70 سال جئیں، 80 سال جئیں۔ آج کل ویسے ہی کرونا چل رہا ہے تو کوئی پتہ نہیں کب زندگی جو ہے وہ چلی جائے۔ لیکن یاد رکھیں، اگر آپ کی زندگی یسوع مسیح میں پوست ہے، آپ یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر چکے ہیں، آپ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع مسیح میرا نجات دہندہ ہے، اس نے میرے لیے اپنی جان دی ہے، اور آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ نجات پائیں گے۔ کلام مقدس میں سے میں آج ایک حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ پالوس رسول کا خط رومیوں کی کلیسیا کے نام اور اس کا 10 باب اور اس کی 9 اور 10 آیت ہے۔ کلام مقدس میں سے ہم دیکھتے ہیں 9 آیت میں لکھا ہے، اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خداوند نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا، کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے۔ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے، اگر آپ نجات پانا چاہتے ہیں تو آپ کو سمپلی اپنی زبان سے یہ اقرار کرنے کی ضرورت ہے کہ یسوع مسیح خداوند ہے، یسوع مسیح میرے لیے مر گیا اور پھر مردوں میں سے جی اٹھا۔ اپنی زبان سے اقرار کرے اور دل سے اس بات پر ایمان لائے تو کیا پائے گا؟ نجات پائے گا۔ کلام مقدس میں لکھا ہے اس کی 10ویں آیت میں، کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے۔ اگر آپ یسوع مسیح کی نجات کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں، اس زمین پر، اس زندگی پر، اس ایشورنس کے ساتھ، اس یقین دہانی کے ساتھ جینا چاہتے ہیں کہ آپ کے گناہ یسوع مسیح نے اپنے اوپر لے لیے اور آپ کے لیے اس نے فدیہ دیا اور آپ کے لیے قیمت ادا کی،
تو پھر آپ کو آج زبان سے اقرار کرنے کی ضرورت ہے اور دل سے ایمان لانے کی ضرورت ہے کہ یسوع مسیح میرا نجات دہندہ ہے، تو آپ نجات پائیں گے۔ اور تیسری بات جو اس پیغام میں آج شیئر کرنا چاہتا ہوں، اٹس ویری امپورٹنٹ، یہ بہت ہی ضروری ہے۔ نجات پانے کے بعد ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ ہمارا رویہ جو ہے وہ خدا کی کلام کے مطابق ہونا چاہیے، زندگی خدا کے کلام کے مطابق بسر کرنی چاہیے۔ یسوع مسیح کو جب ہم شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں تو کلام مقدس یہ ہمیں فرماتا ہے، ہماری مدد کرتا ہے کہ ہم سمجھ سکیں کہ اب ہم پرانے انسان نہیں ہیں، اب ہم نئے انسان ہیں، کیونکہ خداوند کے کلام میں یہ بات لکھی ہے کہ پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئی۔ خداوند یسوع مسیح نے آپ کی زندگی کو نیا کر دیا ہے، اور نیا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ نے نئی زندگی بسر کرنی ہے، نجات سے بھرپور زندگی بسر کرنی ہے، بائبل کے مطابق اچھے رویے اور کردار سے زندگی بسر کرنی ہے۔ ہر طرح کی جو بد اخلاقی، جو بری باتیں، بغض، حسد، ناموافی ہماری پرانی زندگی میں تھی، جب ہم گناہ کی زندگی بسر کر رہے تھے، تو جب ہم برانڈ نیو لائف میں آئے جو یسوع مسیح نے ہمیں آفر کی، تو پھر ہم نے اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنی ہے، اس کلام کے مطابق ہم نے اپنی زندگی بسر کرنی ہے۔ اور نجات پانے کے بعد ہمارا رد عمل بہت ہی جو ہے وہ کروشل ہے کہ ہمارا رد عمل کیسا ہے۔ میں آج خداوند یسوع مسیح کے ٹائم کی ایک کہانی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ زکئی، مصول لینے والوں کا سردار، لوکا 19 باب میں آپ کو یہ کہانی ملے گی۔ یسوع مسیح جب اس کے علاقہ میں آیا، یرو میں آیا، تو زکئی مشتاق تھا کہ وہ خداوند یسوع مسیح کو دیکھے، اور he was a short man، چھوٹے قد کا تھا، تو بھیڑ بہت زیادہ تھی، وہ دیکھ نہیں پا رہا تھا، وہ جلدی سے بھاگ کے آگے گیا، گولر کے درخت پہ چڑھ گیا۔ تو جب یسوع مسیح قریب آئے تو یسوع مسیح نے کہا، زکئی آج مجھے تیرے گھر ہی رہنا ہے، تو اسے بہت شادمانی ہوئی، اور وہ خداوند یسوع مسیح کو اپنے گھر لے گیا، اور لوگ کہنے لگے کہ یسوع مسیح اس گناہگار کے گھر میں گیا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا، میں راست بازوں کے لیے نہیں بلکہ گناہگاروں کے لیے آیا ہوں۔ ہر اس گناہگار کو مسیح کا پیغام ہے کہ وہ اس کے لیے آیا ہے اور اس کو زندگی دینا چاہتا ہے۔ تو زکئی کا رسپانس بہت ہی خوبصورت، وہ جلدی سے جاتا ہے اور اپنی آدھی دولت غریبوں کو دے دیتا ہے، اور پھر وہ اس بات کا اعلان کرتا ہے، جس سے میں نے کچھ لے لیا اسے میں ڈبل، 4 گنا، 2 گنا، 4 گنا واپس کرتا ہوں۔ عزیزو، جب آپ یسوع مسیح کو قبول کریں تو ہمارا رسپونڈ زکئی کی طرح ہونا چاہیے۔ خوشی، شادمانی، نجات کی خوشی، نجات کا اطمینان، نجات کی سلامتی جب اندر آتی ہے تو دنیا کی چیزوں سے دل جو ہے وہ خوش نہیں ہوتا، بلکہ مسیح کی رفاقت سے دل خوش ہوتا ہے۔ دولت سے خوش نہیں ہوتا، اچھے گھروں سے خوش نہیں ہوتا، بہت چیزوں سے خوش نہیں ہوتا، بلکہ خدا کے ساتھ چلنے سے دل خوش ہوتا ہے۔ اور زکئی اپنا آدھا مال غریبوں کو دے دیتا ہے، کیونکہ اس نے نجات کو کیا کر لیا؟ حاصل کیا۔ اور پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس نے اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی، کسی کا مال اس نے ہتھیا لیا، تو اس کو 2 گنا، 4 گنا وہ واپس کرتا ہے۔ کتنا خوبصورت رویہ ہے۔ جب ہم یسوع مسیح کو قبول کریں، اپنی زندگی کا مالک اور بادشاہ بنائیں، اپنا خداوند بنائیں، اپنا نجات دہندہ بنائیں، تو پھر دیکھیں اولڈ لائف میں ہم نے کیا کیا کیا۔ اگر کسی کو ہم نے دھوکہ دیا، کسی کو دکھ دیا، کسی کا مال ہتھیا لیا، تو ہم اپنی پرانی چیزوں کو درست کریں،
تاکہ ہم ایک برانڈ نیو لائف جو ہے وہ بسر کر سکے. زکئی کا رویہ بہت ہی سپرب ہے, بہت ہی زبردست ہے, اس کا رسپونڈ بہت ہی زبردست ہے. کیا آج ہمارا رسپونڈ جو ہے لائف میں یسوع مسیح کو قبول کرنے کے بعد ایسا ہے؟ کیا جن کو ہم نے دکھ دیا, جن کو ہم نے پریشان کیا, جن کو ہم نے دھوکہ دیا, کیا ہم ان کے پاس جاتے ہیں؟ چلو ہم پیسہ تو واپس نہیں کر سکتے, چاہے معافی ہی ان سے مانگ لے تو یہ بھی کافی ہے. ہمیں اپنے نجات پانے کے بعد اپنی زندگی پر جو پریویس ہم نے بسر کی غور کریں کہ اگر کچھ چیزیں وہاں پر درست کرنے کی ضرورت ہے درست کریں. یسوع مسیح نے گناہوں کو معاف کر دیا ہے, لیکن لوگوں کے ساتھ رویے, لوگوں کے ساتھ تعلقات ہم نے خود جو ہے وہ اچھے کرنے ہیں تاکہ ہم نجات میں زندگی بسر کر سکیں. ایک اور امیر شخص خداوند یسوع مسیح کے پاس آیا اور اس نے کہا, اے استاد, اے نیک استاد, میں کیا کروں کہ آسمان کی بادشاہی کا حصہ بنوں یا آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو جاؤں؟ تو یسوع مسیح نے کہا, لکھا ہے کہ خدا کے حکموں پر عمل کر, شریعت پر عمل کر. اس نے کہا, میں بچپن سے یہ کرتا آیا ہوں. تو خداوند یسوع مسیح نے کہا, تجھ میں ایک کمی ہے. اس نے کہا کہ کیا کمی ہے؟ خداوند یسوع مسیح نے کہا, جا اپنا سارا مال غریبوں کو دے دے اور میرے پیچھے ہو لے, تو آسمان پر تجھے خزانہ ملے گا. عزیزو, وہ شخص ناراض ہو کے چلا گیا. زندگی یسوع مسیح کے پاس ہے. آج ہم یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں تو ہمارا رویہ اس امیر آدمی کی طرح نہیں ہونا چاہیے. ہمیں یسوع مسیح کے پیچھے آنا ہے, اس کو فالو کرنا ہے, اس کو دیکھنا ہے, وہ کیسے کام کرتا تھا, وہ کیسے چلتا تھا, اس کا مختلف سرکمسٹینسز میں, مختلف سچویشنز میں اس کا رویہ اور اس کا کام کیسا تھا, اس کو ہم نے دیکھنا ہے. اور جب اس کو دیکھنا ہے تو پھر اسے اپنی زندگی میں اپلائی کرنا ہے تاکہ ہماری زندگیوں سے یسوع مسیح نظر آئے اور ہم آسمانی بادشاہی کے کیا ہوں, وارث ہو. بائبل کے اندر جو نجات ہے وہ صرف گناہوں سے نجات ہی نہیں ہے, وہ ہمیں آسمان کی بادشاہی میں داخل کرنے کی بھی امید دیتی ہے, ہمیں ابدی زندگی کی امید دیتی ہے, اور ابدی زندگی میں ہمیں صرف اور صرف یسوع مسیح لے کے جا سکتا ہے. آج آپ اپنی زندگی کا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ کہاں پر جائیں گے. آپ نجات پا کر اور خدا کے کلام پر عمل کر کے ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہوں گے, یا پھر آپ خداوند سے دور اس امیر آدمی کی طرح جس کو اپنی دولت اور اپنے کاموں سے اور اپنی اولڈ لائف سے محبت ہے. اس دنیا, مقدس پولس رسول فرماتے ہیں, دنیا کی چیزوں کی تلاش میں نہ رہو بلکہ عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو جہاں مسیح موجود ہے. خداوند آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو برکت بخشے اور آپ کے دلوں کو اپنے کلام سے ہمیشہ روشن رکھے. گاڈ بلیس یو. خداوند آپ کو برکت بخشے. آمین.